پچھلے آیات میں اور سورہ بقرہ میں رسولوں کا تذکرہ ہوا۔ یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا یہ سارے رسول ہیں، اور ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ ان فضیلت میں سے ایک یہ ہے کہ بعض سے اللہ نے کلام کی باتیں کی ہیں، بعض کو بعض پر درجات دی ہیں، بلندیوں میں بلند، اور پھر عیسیٰ بن مریم کو ہم نے روشن دلائل دیے اور جبریل علیہ السلام کے ذریعے اس کی مدد کی۔ سب سے پہلے بتلایا اللہ رب العزت نے کہ اس فضیلت کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ان سے کلام کی ہے۔ ان میں سے ایک تو موسیٰ علیہ السلام ہیں، جیسے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ سے بات کی حقیقت میں۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، کلمہ کا مطلب ہے کلام کرنا، اور تکلیم کا مطلب کلام، کلمہ اس نے کلام کی، تکلیم کلام کرنا۔ اور یہ جو مصدر آتا ہے، پہلے فعل ذکر ہوتا ہے، فعل کے آخر میں جو مصدر ہوتا ہے نا، سابقہ فعل کی حقیقت پر دلالت کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں مفعول مطلق۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، موسیٰ علیہ السلام جب وقت لے کر کوہ طور پر آئے تو اس سے اس کے رب نے باتیں کی۔ تو موسیٰ کلیم اللہ ہے، اور باتیں تو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے کی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے بھی باتیں اللہ نے کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو اللہ نے کلام کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور سورہ شورا میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے لیے لائق نہیں کہ وہ کسی سے روح بروح آمنے سامنے کلام کرے، مگر کلام کی تین صورتیں ہیں۔ ایک ہے کہ مبرائے حجاب، پردوں کے پیچھے سے اللہ کلام کرتا ہے، جیسے معراج کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ہم کلام ہوئے تو درمیان میں بے شمار نور کے پردے تھے، جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں وحی کے ذریعے کلام کرتا ہوں، اور تیسرا یرسل رسولا، بدریہ جبریل کے کلام کرتا ہوں، وحی اتارتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کلام کی، دیگر انبیاء سے بھی اللہ کلام کرتا ہے پردوں کے پیچھے سے، وحی کے ذریعے یا براہ راست القاء کے ذریعے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے بار بار کلام کی ہے، اس لیے اس کا تذکرہ زیادہ ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور بعض کے اللہ رب العزت نے درجات بلند کیے ہیں۔ تمام انبیاء معزز ہیں، مکرم ہیں، مقدس ہیں، محترم ہیں، بہت عزت والے ہیں، لیکن کچھ انبیاء کو اللہ رب العزت نے فضیلت بخشی ہے اور درجات بلند کی ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ آخری نبی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، اور آپ سید الانبیاء ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ انا سید ولد آدم ولا فخرا، میں آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں، اس میں انبیاء بھی شامل ہیں، اور اس میں فخر کی کوئی بات نہیں۔ انا الماحی انا الحاشر لواء الحمد بیدی ولا فخرا، میں سب کو اکٹھا کروں گا معاشر کے میدان میں، میرے جھنڈے تلے سب اکٹھے ہوں گے، اور لواء الحمد، ہم کا جھنڈا معاشر کے میدان میں میرے پاس ہوگا، اور اس میں فخر کی کوئی بات نہیں۔ سید الانبیاء ہیں آپ، امام الانبیاء کیسے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں تمام انبیاء کی جماعت سے امامت کروائی ہے، تو امام الانبیاء بھی ہو گئے۔ تو یہ فضیلت ہے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر درجات میں فضیلت بخشی۔ فضیلت بعض اوقات کلی ہوتی ہے، بعض اوقات جزئی ہوتی ہے۔ جزئی تو کئی نبیوں کو فضیلت ہے، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کی ایک بڑی فضیلت ہے کہ یوسف علیہ السلام کے والد بھی نبی
اور دادا بھی نبی یعنی اسحاق، پردادا بھی نبی ہے جی ابراہیم علیہ السلام، اور آگے نسل میں سے یوسف علیہ السلام کی نسل میں سے انبیاء ہیں، بنیامین کی نسل میں سے بھی ہیں۔ اسی طرح کئی اور نبیوں کو اللہ نے کوئی فضیلت بخشی ہے، جیسے سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکومت دی تھی کہ جو حکومت اللہ نے کسی اور بادشاہ کو یا نبی کو بھی نہیں دی، ان کو وہ حکومت دی تھی، انہوں نے مانگی تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ آپ ایک مرتبہ نماز پڑھاتے ہوئے آگے بڑھے پھر پیچھے ہٹے دوران نماز۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول، یا تعجب کیا، تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے دیکھا کہ میں آگے بڑھا تھا پیچھے ہٹا۔ یہ 2-3 مرتبہ زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا۔ ایک مرتبہ کا یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں کانا افریتم من الجن تفلت علیہ، ایک بہت بڑا جن سرکش بالکل میرے آگے آ کر میری نماز خراب کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تو میں آگے بڑھا کہ میں اس کو نہ پکڑوں، کہ میرے آگے آ کر اچھل کود کر رہا ہے، میں اس کو پکڑوں، اور میں قریب تھا کہ اس کو نماز کی حالت میں پکڑ لوں، اور اگر میں پکڑ لیتا تو مدینہ کے اندر بچے اس کے ساتھ کھیلتے، اس کو پکڑ کر لے کر ادھر ادھر گھومتے۔ میں پکڑنے ہی لگا تھا کہ مجھے سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا یاد آ گئی، اللہ کے نیک بندے سلیمان کی دعا یاد آ گئی کہ انہوں نے اللہ سے کہا تھا ربی ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد بعدی، اللہ مجھے ایک ایسی بادشاہ عطا کر کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے، پہلے تو ملی ہی نہیں ہے، بعد میں بھی کسی کو نہ ملے۔ تو میں نے کہا یہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو یہ اعزاز دے رکھا تھا کہ جنوں پر وہ حکومت کرتے تھے اللہ کے، اور پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، مخلوق کی بولیاں جانتے تھے، جیسے کہ اردو کا واقعہ ہے، اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ یہ سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی، یہ اللہ نے ان کو اعزاز بخشا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ فضیلت اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد رسول اللہ کو عطا کی، کیونکہ ہر نبی کے معجزے جو ہے نا وہ ان کی ذات تک تھے، اور نبی فوت ہو گیا معجزہ ختم ہو گیا، اور نبی اپنی قوم کے لیے نبی بن کر آتا تھا، وہ نبی فوت ہو گیا نیا نبی آ گیا، اور ایک مخصوص وقت کے لیے نبی بن کر آتا تھا، وہ نبی فوت ہوا دوسرا نبی آ گیا اسی قوم کی طرف اسی فوت ہونے کے بعد۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اور پوری دنیا کے کائنات کے انسان اور جنوں کے لیے نبی بن کر آئے، اور قیامت تک کے لیے نبی نہ، یعنی آپ کسی قوم مخصوص قوم کی طرف نبی بن کر آئے، نہ مخصوص وقت کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کے الی الناس کافہ۔ اور قرآن بھی معجزہ ہے، قیامت تک کے لیے رہے گا، اتنا لمبا معجزہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ نے فرمایا ہر نبی کو اللہ نے معجزہ دیا ہے جس کو دیکھ کر وہ قوم ایمان لاتی تھی، مجھے اللہ نے قرآن دیا معجزہ، تو اس لیے یہ معجزہ قیامت تک رہے گا، یہ بھی ایک فضیلت کی وجہ ہے۔ تو بہت ساری وجوہات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بلند ہونے کی اور امام الانبیاء ہونے کی، اور بھی ہیں۔ اور ایک فضیلت اللہ فرماتے ہیں میں نے عیسیٰ بن مریم کو کہ دی کہ روشن دلائل دیے، روشن دلائل تو اللہ نے سب کو دیے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ اللہ نے زیادہ دیے ہوئے تھے، جس کا انشاءاللہ سورہ آل عمران میں آگے ذکر آ رہا ہے۔ اور ایک ہے کہ ہم نے اس کو روح القدس کے ذریعے تائید کی، ایدہ یؤید، تائید ید کہتے ہیں ہاتھ کو، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، جیسے ہم کہتے ہیں نا ہاتھوں میں ہاتھ دو فلاں کو مضبوط کرو، تائید اس کو ہم کہتے ہیں بھائی فلاں کی تائید کرو، تائید کا معنی ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دو، اس کا معنی ہوتا ہے مضبوط کرنا، ٹھیک ہے جی۔ تو ایدناہ، ہم نے تائید کی، ہم نے مضبوط کیا عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس جبریل کے ذریعے۔ تو چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی دشمنی کے ساتھ یہودیوں نے بہت دشمنی کی، حتیٰ کہ اس کو شہید کرنے کی کوشش کی، تو جبریل علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی بہت مدد کی، اور حتیٰ کہ آسمانوں پر اٹھا لیا اللہ رب العزت نے۔ ما قتلوہ وما صلبوہ جی ولکن شبہ لہم بل رفعہ اللہ الیہ، تو یہ آگے سورہ آل عمران میں انشاءاللہ آ رہا ہے، بیان ہوگا۔ تو یہ بہت ساری خصوصیات عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے دی ہیں، ان کا بھی تذکرہ ہے۔ اچھا، اب ہے فضیلت انبیاء کی۔
ایک تو یہ قرآن میں آ گیا تل کا رسول فضلنا بعض و ملا بعض، اللہ فرماتے ہیں ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر کسی نہ کسی لحاظ سے فضیلت بخشی ہے، کچھ ہے مجموعی طور پر، کچھ ہے جزوی طور پر۔ لیکن ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم انبیاء میں اس طرح کی فضیلت کا تذکرہ نہ کریں اور ایک دوسرے کو ایک دوسرے پر فضیلت نہ دیں جس سے دوسرے نبی کی توہین ہو، تنقیص ہو، تحقیر ہو۔ یعنی ہمارے لیے یہ ہے عقیدہ اور حکم اور تعلیم اللہ اور اس کے رسول کی کہ ہم انبیاء میں مقابلہ نہ کریں، مقابلہ بازی نہ کریں، کیونکہ یہ سورہ بقرہ کے آخر میں آئے گا نا کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم تمام انبیاء کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، تمام انبیاء کو معصوم عن الخطا سمجھتے ہیں، مقدس، محترم، معزز، مکرم ہستیاں سمجھتے ہیں، سب معصوم عن الخطا ہیں، سب اللہ کی عظیم ہستیاں ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ تو ایسی طریقے اس طرح سے ہم انبیاء کے درمیان مقابلہ بازی نہ کریں کہ ایک نبی کے مقابلے میں دوسرے نبی کی توہین یا تحقیر کا کوئی عنصر وہاں سے ظاہر ہو۔ اس لیے فرمایا لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم نبیوں کے درمیان تفریق، جدائی نہیں کرتے، اس طرح کی تفریق نہیں کرتے کہ مقابلہ شروع کر دیں۔ اور اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہیں، بخاری اور مسلم حدیثیں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفضلونی علی یونس بن متہ، یونس بن متہ یونس علیہ السلام پر مجھے فضیلت نہ دو، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ آپ نے کیوں فرمایا؟ کہ کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ دیکھیں یونس علیہ السلام ہجرت کر گئے تھے اور مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور یوں ہوا، تو فرمایا ایسے نہ کہو کہ مجھے یونس بن متہ پر فضیلت دو اور یونس علیہ السلام کی توہین ہو، آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات نبی کے متعلق آ جائے، ٹھیک ہے جی؟ اور اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو، وہ بھی اللہ کا بڑا بڑا برگزیدہ بندہ تھا، لہٰذا مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو۔ ٹھیک ہے جی؟ یہ بات ذرا سمجھنا جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت فصل قضاء کے لیے جج کی حیثیت سے تخت پر آئے گا، وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، فرمایا کہ سب سجدے میں گر جائیں گے، بل ملک صفا صفا، فرشتے صفوں میں قطاروں میں کھڑے ہوں گے استقبال کے لیے، اور باقی انسان اور جن ہی ہوں گے محشر کے میدان میں سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا، میں افاقے میں آؤں گا، ہوش میں آؤں گا، اور میں دیکھوں گا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ کر کھڑے ہوں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پہلے سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے تھے اور مجھ سے پہلے ان کو افاقہ نصیب ہوا، یا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہی نہیں ہوئے، وہ جو دنیا میں بے ہوش ہوئے تھے نا، اس کے بدلے میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو اس بے ہوشی سے اور خوفناکی سے اللہ نے بچا لیا۔ یا تو بے ہوش ہی نہیں ہوئے، وہ دنیا کی بے ہوشی کے مقابلے میں یہاں فائدہ ہو گیا، یا پھر ہوئے تھے لیکن میرے سے پہلے افاقہ ہوئے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لہٰذا موسیٰ کو مجھ پر فضیلت نہ دو۔ یہ کب فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس کا بھی ایک پس منظر ہے، واقعہ ہے۔ ایک یہودی جو ہے نا ایک مجمع میں کھڑا کرتا لا و رب موسیٰ، نہیں موسیٰ علیہ السلام کے رب کی قسم ایسے نہیں ہو سکتا۔ ایک مسلمان وہاں سے گزرا، انہوں نے کہا جی موسیٰ علیہ السلام تو نبوت ہو گئی ختم، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کینسل، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کینسل، تورات انجیل کینسل، کیونکہ اب جب سید الانبیاء آ گئے، امام الانبیاء آ گئے تو سارے انبیاء کی نبوتیں اور ان کی کتابیں کینسل ہو گئی۔ اب ایک ہی نبی، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا لازمی ہے، اور کتاب ایک ہی ہے قرآن کریم مہیمن علی الکتب جو ہے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایک تھپڑ لگایا اس کو، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہمارے نبی کا نام لینا، اب تو ہمارے نبی نبی۔ تو جب اس یہودی نے شکایت لگائی کہ جی اس نے مجھے یہ کہا ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کا نام لے رہا تھا تو وہ بھی نبی ہے،
وہ بھی نبی ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے لیے بھی رسول ہیں، ہمارے لیے بھی معزز ہیں، ہمارے لیے بھی محترم ہے. تو تیرے دل میں ایسی بات نہیں آنی چاہیے کہ نہیں نہیں موسیٰ علیہ السلام کا نام لے لے ہمارے نبی ہیں. نہیں بھئی میری بھی فضیلت ہے، لیکن ایسے نہ کرو کہ موسیٰ علیہ السلام کی توہین ہو یا ان کی تحقیر ہو یا تنقیص ہو، ان کی شان میں کمی ہے. نہ پھر آپ نے یہ فرمایا کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام کی بڑی فضیلت ہے. تو اسی طرح یونس بن متہ کے متعلق اور اس کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ انہوں نے بغیر اللہ کی اجازت کی ہجرت کی اور مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، ایسے ہوا، تو دل میں آ سکتا ہے کہ نہیں، اللہ نے فرمایا نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں. مجھے یونس بن متہ پر بھی فضیلت نہیں، بڑی فضیلت ہے ان کی بھی. ایک چیز تو یہ ہوئی، کیا میں نے کہا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں میں سے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی. اور قرآن کریم میں لا نفرق بین احد من رسولہ، ہم رسولوں میں تفریق نہیں کرتے، فضیلت کا کام نہیں کرتے. ایک دوسرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے موسیٰ پر، مجھے یونس بن متہ پر فضیلت نہ دو. صحیح حدیثیں ہیں. تو اس کا ایک معنی کیا ہوا؟ ایک معنی یہ ہوا کہ ہم کسی نبی کو دوسرے نبی پر یا اپنے نبی کو دوسرے نبیوں پر ایسی فضیلت نہ دیں، ایسا مقابلہ نہ کروائیں، موازنہ نہ کریں کہ جس سے دوسرے نبی کی توہین ہو، تنقیص ہو، شان میں کمی کا عنصر نمایاں ہو. ایسی نمبر ایک. نمبر دو کہ ہم نبیوں کا نام لے کر مقابلہ نہ کریں. اللہ نبی نبیوں کا نام لے کر تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہم انبیاء کا نام لے کر نہ کہیں جی فلاں نبی کو فلاں نبی پر اللہ نے فضیلت بخشی ہے، فلاں نبی کو اللہ نے یہ معجزہ نہیں دیا، ہمارے نبی کو سب کچھ دیا، فلاں نبی کو یہ نہیں ملا، فلاں کو سب وہ نہیں. قطعاً نہیں، جزوی نہیں، نام لے لے کر نہیں. یہ دوسری بات میں کہہ رہا ہوں، فضیلت نہ دینے کی دوسری وجہ. مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ جو نمرہ مسجد کے نمازی ہیں نا، ماشاءاللہ سارے ہی دیندار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، دین سے محبت کرنے والے ہیں. میں اگر یہ کہوں اور دیگر مسجدوں کی توہین نہیں ہوئی، مقابلہ نہیں کیا میں نے لوگوں کی فضیلت بیان کی ہے، تعریف کی ہے، خوبی بیان کی ہے. لیکن اگر میں کہوں کہ بھئی نمرہ مسجد کے جو نمازی ہیں یہ بہت اچھے ہیں اور فلاں مسجد والے نہیں، یا ان کے مقابلے میں شروع کر دوں، اب ان کو بات پہنچے گی نا کہ یوسف نے کہا کہ نمرہ مسجد کے نمازی بہت اچھے ہیں اور فلاں مسجد والوں سے بھی اچھے ہیں، تو وہ مسجد والے ناراض ہوں گے. جب میں نے کہا کہ نمرہ والے بہت اچھے ہیں اس مسجد کے نمازی، تو باقی ساری مسجدوں سے یہ اچھے ہو گئے، لیکن کسی کی دل آزاری نہیں ہوئی، کسی کی تنقیص نہیں ہوئی، کسی کو پریشانی لائق نہیں ہوگی. سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح مثال کے طور پر میں اس بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں ماشاءاللہ یہ بہت اچھے ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں، یہ بہت دیندار ہیں، میں ان کی تعریف کرتا ہوں. آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہو آپ پریشان نہیں ہوں گے، آپ کی توہین نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ آپ کو تکلیف بھی نہیں ہوگی، آپ کو پریشانی بھی نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہے. میں نے اس بھائی کی تعریف کی ہے مطلق. لیکن اگر میں یہ کہوں بھائی یہ بھائی جو ہے نا بہت اچھا ہے اس کے مقابلے میں، یہ بھائی بہت اچھا ہے اس کے مقابلے میں، اب یہ بندہ کہے گا اچھا میری تعریف نہیں ہوگی، ہماری تو توہین ہو گئی، میری تو بےزتی ہو گئی، میری تو تنقیص ہو گئی، کیونکہ میں نے دو بندوں میں مقابلہ کیا ہے. دو بندوں میں، دو افراد میں مقابلہ درست نہیں. مجموعی طور پر میں کہہ دوں یہ بھائی بہت اچھا ہے، ہم کلاس میں بھی طالب علم کہتے ہیں یہ طالب علم مجموعی طور پر اچھا ہے، باقی بات کہتے ہیں ٹھیک ہے. لیکن ہم جب کہیں کہ یہ طالب علم فلاں طالب علم سے اچھا ہے، یہ درست نہیں. تو اس طرح اللہ نے کہا تلک الرسل، یہ سارے رسول ہیں، یہ پیغمبر ہیں، یہ معصوم الخطا ہیں، لیکن فضلنا بعضهم علی بعض، بعض رسولوں کو بعض نام بھی اللہ نے نہیں لیا. کس رسول کو فضیلت بخشی؟ نام نہیں لیا، مجموعی طور پر اللہ نے بات کی ہے. اس میں کسی نبی کی تنقیص نہیں، تحقیر نہیں، کچھ مقابلہ بھی نہیں ہے. ایک مجموعی طور پر اللہ رب العزت نے بات کر دی ہے، اس میں ہر نبی ہو سکتا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ اس طرح فضیلت انبیاء میں مقابلہ بازی کروانا کہ دوسرے نبی کی تنقیص ہو، یا ایک جو ہے نا جزوی نبی کا نام لے کر دوسرے نبی پر
اس کو فضیلت دینا یہ بھی جائز نہیں۔ عمومی طور پر، کلی طور پر ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہر نبی مقدس ہے، لیکن کچھ انبیاء اولو العزم ہیں، اللہ نے فضیلت بخشی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کئی اعتبار سے، اور سب نبیوں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت ہے۔ ہاں جی، اللہ کے رسول نے فرمایا، لیکن اس میں فخر کی بات نہیں، فخر نہ کرنا، غرور گمانڈ نہ کرنا، یہ ایک اعزاز ہے جو اللہ رب العزت نے دے دیا۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، مَقْتَتَلَ، نہ لڑائی لڑتے، ایک ہوتا قاتل، ایک ہوتا قتل، جس میں الف نہ ہو بیچ میں، کاف تا لام، قتل کا معنی ہوتا ہے قتل کرنا، اور الف درمیان میں آ جائے قاتل تو اس کا معنی لڑنا، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ قاتلوہم، تو یہاں اقتتل یقتل، اقتتال کا معنی ہوتا ہے باہم ایک دوسرے سے لڑنا، ایک دوسرے سے لڑنا ہے، اور قتل یک طرفہ ہوتا ہے، اس نے اس کو قتل کر دیا، لڑائی نہیں ہوئی، جیسے آج کل چھینا جھپٹی میں قتل کر دیتے ہیں، چھپ کے قتل کرتے ہیں، یہ قتل ہے۔ قتال دو طرف ہوتا ہے، یہ اس کو مار رہا ہے، وہ اس کو مار رہا ہے، اس کو کہتے ہیں قتال، لڑائی۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا نہ لڑائی کرتے، نہ باہم لڑتے بھڑتے، الذین، وہ لوگ، من بعدہم، جو ان رسولوں کے بعد آئے، ان رسولوں کے بعد آئے، ہر رسول کے پیروکار، ہر رسول کے متبعین، ہر رسول کی قوم، من بعدی، اس کے بعد، ما جاءتہم، جبکہ آ چکی ان کے پاس، البینات، روشن دلائل۔ اللہ فرماتے ہیں روشن دلائل، بالکل واضح دلیلیں، واضح پروف، حق کے آنے کے بعد ان رسولوں کے بعد رسول کے پیروکاروں نے آپس میں قتال شروع کر دیا، اختلاف شروع کر دیا۔ اب دیکھیں جتنے بھی رسول آئے نا، رسول کی زندگی میں وہ لوگ ایک طرف رہے ہیں، رسول کے حکم پر کافر سے لڑتے رہے، رسول کے جاتے ہی اختلافات شروع ہو گئے، بام تنازع شروع ہو گیا۔ آپ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد کیا ہوا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد صحابہ کرام کی بھی آپس میں چپکلیشی ہوئی ہیں، اگرچہ ان کا اختلاف تو ہوا ہے لیکن فرقہ نہیں بنا، یہ بڑا بڑی بات تھی۔ اور اس کے بعد پھر امت میں ابھی تک لڑائیاں چل رہی ہیں، اور قیامت تک کے لیے امت، یہ گروہ اس کو کافر، وہ اس کو کافر، وہ کہتے ہم پر حق پر، وہ کہتے ہم حق پر تو باطل پر، ایک دوسرے سے وہ فرقہ بندی ہے، کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ تو یہ اللہ معاف فرمائے، اللہ فرماتے ہیں حق واضح ہونے کے باوجود یہ لوگ آپس میں لڑتے رہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ بھی مقدر میں تھا، یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا مقتتل، نہ لڑائی کرتے، نہ لڑتے، نہ لڑتے، اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن یہ بھی تقدیر میں، یہ بھی آزمائش ہے، یہ بھی ایک امتحان ہے۔ اور روشن دلائل کے آنے کے باوجود، آج دیکھو نا قرآن کریم موجود ہے، حدیث موجود ہے، موجود ہے نا، روشن دلیل ہے، قرآن سے زیادہ واضح دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ یہ معجزہ ہے، جیسے صحابہ کرام نے اس کا مشاہدہ کیا، ہم بھی کر رہے ہیں، اور ایک لفظ، ایک حرف کی بھی اس میں کمی بیشی نہیں ہوئی، حدیثیں بھی موجود ہیں، سینوں میں بھی اور کتابوں میں بھی۔ اس سب کچھ کے ہونے کے باوجود جو ہے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو لڑ رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، آج لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ بھی تقدیر کا ایک ہے، وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ، انہی نبیوں کے پیروکاروں میں سے بعض ایمان لے آئے، وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، بعض جنہوں نے کفر کر دیا۔ تمام انبیاء پہلے دیکھ لو، موسیٰ علیہ السلام فوت ہوئے، نیا نبی آیا، موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے بعض نے کہا نبی مانتے ہیں، بعض نے کہا نہیں، اسی طرح وہ نبی فوت ہوا، ایمان لانے والوں میں سے ہی دو گروہ بن گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے، سمجھ آگی نا، من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواری عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو ایمان لائے، لیکن ان میں سے بعض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لے آئے، عیسائی، بعض نے آج تک ایمان نہیں لائے، سمجھ آ رہی نا جی؟ تو یہ ہوتا رہا، ایک نبی فوت ہوا اور نبی کے پیروکار ہی اگلے نبی کے متعلق اختلاف کے شکار ہو گئے،
بعض نے کہا ٹھیک ہے یہ نبی ہو سکتا، بعض نے کہا نہیں جی نہیں ہم نہیں مانتے۔ تو ہر نبی کے ساتھ ایسے ہی ہوا، ہر نبی کے ساتھ۔ اس کے بعد جب نیا نبی آیا وہ اس نبی کے پیروکار دو گروہ میں تقسیم ہوئے، جیسے کہ میں نے مثالیں دی۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ، بعض ان میں سے ایمان لے آئے، بعض ان میں سے انہوں نے کفر کر دیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اللہ فرماتے ہیں اگر میں چاہتا کہ لڑائی نہ ہو، نہیں ہو سکتی تھی، میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں، لڑائی روکنا اللہ سے کے بس سے باہر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر وہ قادر علی، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے، قدرت تامہ، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ ولو شاء مقتل ولو شاء اللہ مقتتلوا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ لڑائی نہ لڑتے، ولیکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ تعالیٰ کر گزرتا ہے ما یرید، جو چاہتا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ اور مشیت ہے، اور تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، اور تقدیر سے باہر کچھ بھی نہیں، تقدیر سے خارج کچھ بھی نہیں۔ تقدیر کیا ہے؟ تقدیر ایک اللہ کا راز ہے۔ تقدیر کیا ہے؟ تقدیر ایک ایسا علم ہے، تقدیر ایک ایسا اللہ کا راز ہے جو اللہ نے اپنے علاوہ نہ کسی عظیم فرشتے کو بتایا، نہ کسی انسان کو، نہ کسی نبی کو۔ اس راز کا نام تقدیر ہے۔ اگر اللہ بتا دے تو وہ تقدیر نہیں رہتی، وہ راز نہیں رہتا، وہ راز نہیں رہتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ نے جو مخلوق سے اپنا جو فیصلے ہیں جو چھپا رکھے ہیں اس کا نام تقدیر ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، اللہ فرماتے ہیں ہر چیز کو ہم نے تقدیر کے ساتھ۔ تقدیر کیا ہے؟ تقدیر اللہ کا اندازہ ہے۔ قدر یقدر، تقدیر کا معنی کا اندازہ لگانا۔ تقدیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اندازہ لگانا، ٹھیک ہے جی؟ ہم بھی اندازہ لگاتے ہیں، اللہ کا بھی اندازہ ہے۔ فرق کیا ہے؟ ہمارا اندازہ کبھی صحیح ہوتا ہے کبھی غلط، لیکن اللہ کا اندازہ غلط نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر پنکھا جس نے بنایا نا وہ گارنٹی دے گا یہ 5 سال چلے گا، کمپنی کو غیب جانتی ہے کہ 5 سال چلے گا۔ مٹیریل سے ان کو اندازہ ہے کہ اس میں کاپر کی تار لگائی ہے، کس چیز کی لگائی ہے، کیسا مٹیریل ہے، 5 سال تک ان کو اندازہ چلے گا، ٹھیک ہے جی؟ یہ ایک ان کا اندازہ ہے، چلتا بھی ہے نہیں بھی چلتا۔ آپ یہاں سے حیدرآباد جاتے ہو تو آپ گاڑی کی کنڈیشن دیکھ کر آپ کو اندازہ ہے کہ اگر ریل گاڑی ہے تو یہ 3 گھنٹے میں پہنچے گی، اگر آپ کی گاڑی ہے اچھی کنڈیشن ہے تو 1.5 گھنٹے میں پہنچ جائے گی، 1.25 گھنٹے میں پہنچ جاتی ہیں گاڑیاں۔ بس پر بیٹھے ہیں تو آپ کہیں گے یہ 1.25 گھنٹے میں پہنچے گی، ٹھیک ہے نا جی؟ آپ کو اندازہ ہے۔ اگر آپ یہاں سے اسلام آباد جاتے ہیں ریل گاڑی پر، آپ کو اندازہ ہے کتنی دیر میں پہنچے گی، بس پر ہے کتنی دیر، بائی ایئر کتنی دیر۔ اب 5 منٹ 10 منٹ بائی ایئر بھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے نا، ہو جاتا ہے، یقین بات ہے، یہ تو کنفرم ہے۔ جہاز بڑا ہے، آگے سے ہوا کا دباؤ ہے یا نہیں، تو عموماً میں اکثر جاتا رہتا ہوں تو 5 منٹ 10 منٹ کا جہاز کا فرق بھی پڑ جاتا ہے۔ جہاز زیادہ بلندی پر گیا تو جلدی سفر کرتا ہے، بلندی کم ہے تو سفر میں مسافت بڑھ جاتی ہے، دباؤ ہوا کا زیادہ ہے تو 5-10 منٹ اوپر ہو جاتے ہیں۔ مطلب صاف ہے، بالکل لبر آلود نہیں ہے، دباؤ نہیں ہے، جہاز جلدی پہنچ جاتا ہے۔ تو اب یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جہاز تقریباً 45 وہ جو ہے 1.5 گھنٹے میں تقریباً 90-95 منٹ 100 منٹ پہ پہنچ جاتا ہے اسلام آباد، یہ آپ کو اندازہ ہے۔ بادل دیکھ کر آپ اندازہ کرتے ہیں بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی؟ بچے کی کیفیت دیکھ کر استاد کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ فرسٹ آ جائے گا، یہ بچہ سیکنڈ آئے گا، اور یہ بچہ فیل ہو جائے گا۔ اب ایک مثال کے طور پر آپ کلاس میں پڑھا رہے ہیں، آپ کو اندازہ ہے، آپ اپنے ڈائری پر لکھ لیتے ہیں کہ فلاں بچہ اول آئے گا، فلاں بچہ پاس ہوگا، فلاں بچہ فیل ہو جائے گا۔ آپ نے امتحان لیا سالانہ، پاس ہونے والا پاس ہو گیا، فرسٹ آنے والا فرسٹ آ گیا، فیل ہونے والا فیل ہو گیا۔ رجسٹر آپ کے پاس تھا، ڈائری آپ کے پاس تھی، آپ نے کسی کو نہیں بتائی۔ آپ امتحان کے بعد ڈائری دیکھتے ہیں کہ 6 مہینے پہلے میں نے لکھا تھا فلاں بن فلاں طالب علم جو ہے فرسٹ آئے گا،
فلاں بن فلاں پاس ہو جائے گا اور فلاں بن فلاں فیل ہوگا. ٹھیک ہے جی, آپ نے اندازہ لگایا, بالکل درست ہوا. یہ نمبر تھوڑے بہت اوپر نیچے ہو سکتے ہیں, ممکن ہے فرسٹ والا سیکنڈ آ جائے, سیکنڈ والا فرسٹ آ جائے, اتنا تو ہو سکتا ہے. اب کوئی طالب علم آپ کی ڈائری دیکھ لے چھپ کر اور کہے کہ استاد جی آپ نے نا ڈائری میں 6 مہینے پہلے دیکھے آپ نے لکھا تھا کہ فلاں بن فلاں فرسٹ آئے گا اور فلاں بن فلاں فیل ہوگا, میرے بارے میں آپ نے لکھا ہے کہ یوسف فیل ہوگا, تو میں تو فیل ہوا ہوں کہ آپ نے ڈائری میں لکھا تھا کہ یوسف فیل ہوگا تو میں فیل ہو گیا, قصور آپ کا میرا نہیں. اگر آپ لکھتے کہ یوسف پاس ہوگا تو میں پاس ہو جاتا. آپ نے لکھا ہے فلاں بن فلاں فرسٹ آیا تو میرا بھی لکھ دیتے کہ میں بھی فرسٹ آ جاتا. تو آپ کیا کہو گے؟ آپ کے لکھے ہوئے کے مطابق وہ ہوا کیا؟ نہیں, آپ کو اندازہ تھا. آپ اس طالب علم کو بولو بیٹا میں نے 6 مہینے پہلے سال پہلے لکھ دیا تھا, مجھے اندازہ تھا آپ نکھٹو ہو نکمے ہو, محنت آپ بالکل نہیں کرتے, گھومتے ہو, تو میں نے ایک اندازہ لگایا تھا اور میرا اندازہ تقریباً ٹھیک ہوا. تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو سکتا ہے, جیسے میں نے مثالیں دی کہ آپ یہاں سے حیدرآباد جاتے ہو تو تقریباً آپ کا اندازہ درست ہوتا ہے. بادل دیکھ کر اندازہ اکثر درست ہوتا ہے. محکمہ موسمیات والے ہوں یا ہمارے بزرگ ہوں, کہ یہ ہمارے پرانے بزرگ ہیں نا, کراچی شہروں میں تو پتہ نہیں چلتا, بیچارے گھروں سے باہر ہی نہیں نکلتے, یہ اگر اوپر دیکھے تو بلڈنگیں ہی نظر آتی ہیں, لیکن جو گاؤں گوٹھوں میں لوگ ہیں نا وہ بادل کا رخ دیکھ کر بتا دیتے کہ بارش زیادہ ہوگی یا تھوڑی ہوگی, کتنی دیر ہوگی, اور پوری طرح اسی طرح ہوتی ہے. اتنا ان کو اندازہ ہے. آپ گھڑی سے ٹائم دیکھتے ہو نا, آپ پرانے بزرگ سے پوچھ لو ٹائم, کسی سے پوچھ لو, وہ ابھی بھی آپ کو بتا دے گا کہ 2 بج چکے, لیکن آپ کو گھڑی دیکھ کر پتا چلے گا, اور وہ بغیر گھڑی کے سایہ دیکھ کر بتا دے گا 2, اس کو اندازہ ہے. لیکن ہمارا بھی اندازہ ہے, اللہ کا بھی اندازہ ہے. ہمارا اندازہ یقینی نہیں, 100% نہیں, اکثر درست ہوتا ہے, کبھی کبھار غلط. لیکن اللہ کا جو اندازہ ہے وہ علم ہے, اللہ کا اندازہ علم ہے, ہمارا علم نہیں. اللہ کا اندازہ 100% درست ہے, کیونکہ اللہ کو پتا تھا اربوں خربوں سال پہلے کیا ہوگا اور اربوں خربوں سال بعد کیا ہوگا, یہ اللہ کو علم ہے. اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر لکھا, اللہ کا اندازہ غلط نہیں ہوتا. ہم نے اپنے گمان کے مطابق لکھا, ہم غیب نہیں جانتے, ہمیں ما قبل ما بعد کا نہیں پتا, ہمیں اپنے پیچھے کا نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے, اس لیے ہمارا اندازہ عموماً صحیح ہو جاتا ہے, کبھی کبھی غلط بھی ہو جاتا ہے. تو اندازہ کا نام ہی تقدیر ہے. جیسے ایک استاد اندازہ لگاتا ہے یہ طالب علم فیل ہوگا یہ پاس ہوگا, سال بعد وہ نتیجہ آتا ہے, اور گاڑی کی سپیڈ دیکھ کر کنڈیشن دیکھ کر اندازہ لگاتا ہے, تقریباً بعض اوقات تو ہوتا ہے کہ 1 منٹ کا بھی فرق نہیں پڑتا. تو جیسے یہ استاد یا یہ اندازہ لگانے والا, یہ اس اندازے کے آگے وہ مجبور نہیں ہے بچہ, اس نے اپنے اندازے کے مطابق لکھا تھا, ایسے ہی ہوا. اس طرح اللہ رب العزت نے اپنے علم الغیب کے مطابق اندازہ لگایا تھا کہ یہ ایسے ہوگا, یہ ایسے ہوگا, یہ ایسے ہوگا, یہ ایسے کرے گا بندہ, تو ایسے ہی ہو جاتا ہے. اللہ کو پہلے سے علم تھا. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر جب گئے ہیں تو اللہ نے خضر علیہ السلام کو بولا اس بچے کو قتل کرو, قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا قتل کا نفس زکیۃ, آپ نے معصوم بچے کو قتل کر دیا, یہ کیا ہوا؟ بہرحال 3 سوال ہوئے, تو چوتھے کے بارے بعد میں پھر خضر علیہ السلام نے بتایا کہ موسیٰ اصل میں یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو ناک پہ دم کرتا. اللہ کو پتا تھا اس نے بڑے ہو کر اپنے ماں باپ کو طغیان و کفرا مجبور کرنا ہے, لہذا اللہ نے کہا ابھی سے اس کو قتل کر. تو یہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے, اللہ کو غیب کا علم تھا, تو اللہ نے مجھے ماقبل ہی بتا دیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ اللہ کو اندازہ ہے, اربوں خربوں ضرب خربوں سال بعد کیا ہوگا اللہ کو پتا ہے. تو اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر وہ لکھ دیا ہے. وہ اس کو تقدیر کہتے ہیں. تقدیر معلق بھی ہوتی ہے اور غیر معلق بھی ہوتی ہے. ایک تقدیر ہے کہ اللہ نے اٹل فیصلہ کر رکھا ہے, اس میں ایک ذرہ برابر کمی بیشی نہیں. جیسے ہاں جی کہاں فوت ہوگا بندہ, کتنی زندگی لے کر آیا ہے, اس میں کوئی تقدیم اور تاخیر نہیں ہے, کمی بیشی نہیں ہے, رد و بدل نہیں ہو سکتا, ترمیم نہیں ہے. ٹھیک ہے. کچھ فیصلے اللہ نے کیے ہیں جو تقدیر میں لکھا ہے, لیکن ہمارے کردار کے ساتھ, ہمارے عمل کے ساتھ اللہ نے اس کو معلق کیا ہے. مثال کے طور پر اللہ نے لکھا ہے کہ اس بندے پر یہ تکلیف آئے گی,
یہ مصیبت آئے گی، اگر یہ دعا کرے گا ٹل جائے گی، فلاں بندے پر یہ مصیبت آئے گی، اگر صدقہ کرے گا ٹل جائے گی، نہیں کرے گا نہیں ٹلے گی. تو وہ اللہ نے معلق رکھا ہے ہمارے عمل کے ساتھ. ٹھیک ہے، وہ فیصلہ اللہ نے اٹل نہیں کیا، وہ ہمارے نیکی کے ساتھ، ہمارے خیر کے ساتھ، ہمارے صدقہ خیرات کے ساتھ، ہمارے دعاؤں کے ساتھ اللہ نے اس کو منسلک کر دی ہے، جوڑ دی ہے، مشروط کر دی ہے. اور اگر ہم اس میں ہماری کوتاہی ہے پھر کہ اگر یہ بندہ صدقہ کرے گا مصیبت ٹل جائے گی، نہیں کرتا پھر ہماری کوتاہی ہے. ٹھیک ہے نا جی، یہ اٹل فیصلہ نہیں ہے، اس کو اللہ نے معلق رکھا ہے، مشروط رکھا ہے. لیکن کچھ ایسے فیصلے ہیں جو بالکل ہمارے کسی بھی نیکی صدقہ خیرات کرنے سے نہیں فائدہ ہوتا. مثلا یہی ہے موت ہے، کہاں آئے گی، کب آئے گی، کتنا رزق لے کر آیا، کتنا کھائے گا. دنیا کے ڈاکٹر مارنا چاہے نہیں مرتا، سارے زندگی دینا چاہے نہیں دے سکتے، جب روزی پوری ہوگی بندہ چلا جائے گا. کئی مرتبہ دیکھا گا تنکے میں جان ہوتی ہے، بندہ بظاہر بالکل مرا ہوا ہوتا ہے لیکن کھا پی رہا ہوتا ہے، اور بعضوں کا صحت مند ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا سارا کچھ بند کروا دیتا ہے. تو یہ تقدیر ہے، تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے، اور اللہ نے یہ علم کسی کو نہیں بتایا، یہ راز ہے.